گا. تو پڑھیں گے؟ بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ ہم ہندوستان میں رہنے والے ہم سب کو معلوم ہے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے خواجہ قطب الدین. ہاں یا نا؟ ارے نام سنا؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. اب بختیار کیوں کہتے ہیں اس کے لیے پوری کہانی ہے. کاکی کیوں کہتے ہیں؟ کاکی ہمارے یہاں گجراتی والا کاکی نہیں، یہ دوسرا کاکی ہے عربی والا. ان کو کاکی کیوں کہتے ہیں، بختیار کیوں کہتے ہیں، وہ سب بات کی بات. لیکن بہت زبردست اللہ کے ولی. بولو کون؟ حضرت خواجہ. ان کا جب آخری وقت آیا، اب آخری وقت آیا تو مریدوں کو پتہ چلا ہمارے پیر کا آخری وقت آیا. پورے ہندوستان سے لوگ آ رہے، پورے ہندوستان سے لوگ آ رہے، پورا میدان بھرا ہوا. ان کا آخری وقت ہے، سب کو ملاقات کی پرمیشن بھی نہیں مل رہی، آخری وقت ہے. لیکن انہوں نے کیا کہا معلوم؟ کہا میرے کو ایک بات کرنا ہے، سب کو آنے دو. اب پورا میدان بھرا ہوا ہے، یہ کمرے میں ہے. کون؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا. کہا کہ دیکھو میرا آخری وقت آیا ہے، میں تو کلمہ پڑھ کے جاؤں گا. بولو سبحان اللہ. آدمی موت سے پہلے یہ بول دے رہے کتنی اچھی بات ہے، میں کلمہ پڑھتے پڑھتے جاؤں گا. لیکن میرے جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ پورا مجمع علماء کا، قراء کا، حافظوں کا. تو کسی نے کہا یہاں تو بہت ہے، آپ کے مریدین بہت ہے، اس میں علماء بھی ہے، قراء بھی ہے، حفاظ بھی ہے، مسجدوں کے امام بھی ہے، مؤذنین بھی ہے. آپ جس کا نام لے لو آپ کے جنازے کی نماز پڑھاوے. کہا میرے جنازے کی نماز وہ پڑھاوے جس میں 4 باتیں ہو گئی. اس میں کتنی باتیں ہو گئی؟ پہلی بات اس کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہ ہوئی ہو، یعنی امام نے جب اللہ اکبر کہا ہو تو اس نے بھی. نمبر 2 اس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ. نمبر 3 عصر کی 4 رکعت سنتیں کبھی نہ چھوڑا. فرض کی بات نہیں، عصر کی 4 سنت. اور چوتھی بات کبھی آنکھوں کا غلط استعمال نہ کیا. اتنا کہا، کلمہ پڑھا، اللہ کو پیارے. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. یہاں اعلان ہو رہا ہے کیونکہ یہ صبح کا وقت ہوگا، 8-9 بجے کا وقت ہوگا. اندازہ اعلان ہو رہا ہے بھائی جس کے اندر 4 باتیں ہو آگے بڑھے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے جنازے کی نماز ہے. کون سی 4 باتیں؟ ساتھ میں بولو. سب سے پہلی بات، بولو سب سے پہلی بات تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو. نمبر 2 تہجد کی نماز کبھی نہ چھوٹی ہو. نمبر 3 عصر کی 4 رکعت سنتیں نہ چھوٹی ہو. اور نمبر 4 کبھی آنکھوں کا غلط استعمال نہ کیا ہو. ظہر کا وقت ہو گیا، کوئی آگے بڑھ ہی نہیں رہا. حالانکہ علماء، حفاظ، قراء، مجودین، مفسرین، محدثین، کیا بڑا مجمع. لیکن ایک دوسرے کو پوچھے گا نا ہمارے اندر چاروں شرطیں ایک ساتھ میں نہیں پائی جاتی ہے. سنو، ظہر کا وقت ہو گیا، جنازہ رکھا ہے. عصر کا وقت ہو گیا، جنازہ ہے. مغرب کا وقت ہو گیا، جنازہ ہے. عشاء کا وقت ہو گیا، جنازہ ہے. اعلان ہوتا ہے کوئی تو جنازے کی نماز پڑھاوے. رات کے سناٹے میں ایک آدمی آئے، گھوڑے سے اترے، یوں چہرے پر پردہ رکھا تھا. کہا صفے لگاؤ، میں جنازے کی نماز پڑھاؤں گا. جب صفے لگنے لگی تو وہ جو آئے تھے نا، وہ خواجہ قطب الدین کے پاس گئے اور جا کر پیشانی کو چوما. کفن ہٹایا، پیشانی کو چوما. کہا حضرت آپ نے میرا راز کھول دیا. آج تک آپ جانتے تھے، میں جانتا تھا، اللہ جانتا تھا، چوتھا کوئی نہیں جانتا تھا. آج آپ نے پورے مجمع میں میرا راز کھول دیا. آپ کو جانا تھا آپ چلے جاتے کیونکہ موت تو سب کے مقدر میں، مگر میرا راز کھول کر آپ چلے گئے. اور پھر کہا کہ لگاؤ صفے لگاؤ. اللہ اکبر. جنازے کی نماز شروع ہو گئی. جب جنازے کی نماز ہو گئی تو سب اس کی فکر میں تھے کون. جب انہوں نے پردہ ہٹایا اور وہ زمانے میں جو چراغات تھے وہ جیسے سامنے آئے، کون تھے معلوم؟ ہندوستان کے بادشاہ خواجہ شمس الدین التمش. آج ہم لوگ کیا کہتے ہیں معلوم؟ نماز کیوں چھوڑتے معلوم ہے؟ بیزی ہو گیا. کتنی دکانیں تیرے پاس؟ 1 2 3، اللہ برکت دے. 10 تیرے پاس فیکٹری ماشاءاللہ. بیزی ہو گیا تھا، اس لیے میں نے ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی. میں بیزی ہو گیا تھا، تھک گیا تھا، اس لیے عشاء کی نماز میں نے پڑھائی نہیں. اور آنکھ دیر میں کھلی، بھول گیا تھا، اس لیے فجر کی نماز قضا ہو گئی. ہم زیادہ بیزی، پورے ہندوستان کو سنبھالنے والا پرائم منسٹر زیادہ بیزی ہوگا. خواجہ شمس الدین التمش بیزی کہ ہم ایک دکان والا، ایک چھپڑی والا، ایک ٹپری والا بیزی ہو گیا.
میرے پیاروں محبت ہو جائے تو نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، اور نبی سے محبت ہو جائے تو بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قسم میرے دوستوں، یہ باتوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ کون کون تیار ہے؟ بولو کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ایک آخری بات بتا کر بات ختم کرو، ربیع الاول مہینہ آ رہا ہے، ارے بولو نا کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ ہمارے نبی کا، ارے بولو نا ہمارے نبی کا آنا اور ہمارے نبی کا جانا، آنا بھی مبارک، جانا بھی۔ ہمارے نبی نے فرمایا حیاتی و مماتی خیر لکم، میرا آنا بھی مبارک اور بولو میرا آج ہی میں نے حدیث پڑھی ہے طبرانی کے حوالے سے، بولو طبرانی کے۔ جب حضرت آمینہ کو ڈیلیوری کا ٹائم ہوا، حضرت آمینہ کے مبارک پیٹ میں کون ہے؟ ارے بولو کون؟ ہمارے آقا سارے نبیوں کے۔ وہ سوچو ولادت بعد سعادت کے، وہ تو جب ربیع الاول آئے گا بروڑا والے بلائے کہ تمہیں اور بھی بتاؤں گا، آج تو صرف ایک جھلک بتا رہا ہوں۔ ہمارے بی بی آمینہ کے پیٹ مبارک میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور درد شروع ہو گیا، اور ڈیلیوری کا درد ہوتا ہے وہ بہت عجیب و غریب درد ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت مریم کو بھی درد ہوا تھا، ارے بولو ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ کون سے پیٹ میں؟ اور حضرت مریم نے کیا کہا تھا؟ اتنا درد ہوا تھا، حالانکہ تھوڑی دیر کا درد تھا، لیکن اتنا درد ہوا کہ حضرت مریم نے کہا اس سے پہلے مر گئی ہوتی تو اچھا ہوتا۔ اس سے پہلے کیا فرمایا؟ فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا۔ اب حضرت بی بی آمینہ ان کو بھی یہی درد، اس کو کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں مخاض، یہ جو پریگننسی کا درد ہوتا ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخاض۔ اردو میں کہتے ہیں درد ذیل، گجراتی میں کیا کہتے ہیں میرے کو نہیں، جو بھی کہتے ہوں گے۔ تو بی بی آمینہ کے پیٹ میں بولو کون؟ ہمارے آقا۔ تو وہاں کچھ عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، بولو کچھ عورتیں، کیونکہ ایسے وقت میں کچھ عورتیں وہاں پر، اس میں حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ بھی کھڑی ہے جن کا نام ہے فاطمہ۔ یاد رکھنا نام کس کا ہے؟ حضرت عثمان بن ابی العاص، وہ مشہور حضرت عثمان نہیں، حضرت عثمان بن ابی العاص، اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ، وہ بھی وہاں پر کھڑی ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہی کہ یہاں بی بی آمینہ کو درد شروع ہو رہا ہے، اب بچہ ہونے والا یا بچی ہونے والی، بچہ ہونے والا یا بچی ہونے والی، لیکن یہاں تو آنے والے تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ۔ وہ عثمان بن ابی العاص کی امی کہتی ہے میں تھوڑی دیر کے لیے باہر گئی، کہتی ہے اللہ کی قسم میں باہر گئی، میں نے آسمانوں پر دیکھا، ستارے ہیں اور وہ ستارے نیچے آ رہے، بولو سبحان اللہ۔ آسمان میں ستارے چمک رہے اور وہ ستارے جیسے آ رہے۔ وہ ان کی والدہ کہتی میں اتنی گھبرائی کہ وہ ستارہ کہیں میرے اوپر نہ آئے، کہتے میں دوڑتی اندر آ گئی، تو ساری عورتوں نے کہا کیا ہوا؟ وہ آسمان کے ستارے جو رات کو آسمان پر چمکتے ہیں وہ دن دہاڑے زمین پہ آ رہے ہیں، تو عورتوں نے کہا ہم کو بھی دیکھنا، اور یہاں ہمارے نبی کی ولادت ہوئی، جیسے ولادت ہوئی ان عورتوں نے دیکھا تو ایسا لگا جیسے ستاروں نے پوری زمین کو گھیر لیا ہے۔ وہ فاطمہ کہتی ماں وجدت الا النور، میں جہاں گھر میں دیکھو، حویلی میں دیکھو، باہر دیکھو، مجھے نور ہی نور نظر آنے لگا۔ آج کا سائنس بہت عجیب بات کہتا ہے، یہ میں آپ کو حدیث کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میرے عقل کی بات کہہ رہا ہوں۔ آج کا سائنس کیا کہتا ہے کہ ستارہ ہم کو کیسا لگتا ہے؟ چھوٹا دکھتا ہے نا، حالانکہ ایک ستارہ اتنا بڑا ہے کہ وہ اگر آوے تو آدھی زمین کو کور کر لے، اور دو ستارے آوے تو پوری زمین کو کور، تیسرا ستارہ آوے تو جگہ ہی نہیں ملے۔ ایک ستارہ آدھی زمین کو کور کرے گا، دوسرا ستارہ آدھی زمین کو کور کرے گا، تو تیسرے ستارے کو جگہ، تو اتنے سارے ستارے کیسے آ گئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نور کی نور، جو ستارے آسمان پر رات کو چکمگاتے تھے وہ دن دہاڑے آ گئے، وہ کیسے آ گئے؟ تو اس کا جواب ہے جو میرے دماغ میں آیا، ان ستاروں کا مقام وہاں کچھ تھا، یہاں مقام کچھ ہو گیا۔ وہاں مقام ان کا اصل مقام تھا، آسمانی مقام تھا، جگمگاتے رہو۔
یا محمدی غلامی کی خدمت میں آئے ہو یا چھوٹے چھوٹے بن کے آ جاؤ, چھوٹے چھوٹی روشنی بن کے آ جاؤ, کیونکہ محمد کے سامنے جو آتا ہے وہ غلام مصطفیٰ ہوتا ہے, وہ آقا ہے, تم ان کے غلام ہو. جب چاند ان کا غلام ہے, سورج ان کا غلام ہے, تو ستارے تم بھی تو غلامی بن کر آؤ گے. میرے دوستو, ایسا پیارا نبی ہم کو ملا ہے, تو ارادہ کرو, سب لوگ ارادہ کرو یہ 3 بات کا. پہلی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, ہاں بولو انشاءاللہ. نمبر 2, معاملات میں صفائی. کسی کا لینا دینا کر لو بھائی, ابھی کر لو, آنکھیں کھلی ہے کر لو, ورنہ بند ہو جائے گی تو بہت پچھتانا پڑے گا قبر میں جا کے. اور نمبر 3, 5 وقت کی, بولو سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.